مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ الحمدللہ رب العالمین خالق المخلوقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین طٰہٰ ویاسین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، جملہ حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہمارا مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس الغریبین جان عالمین حضور رحمۃ للعالمین کے دربار پرحسین میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کی ڈالی کو عشق و محبت کی تھالی میں سجا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کریں اور جی لگا کر پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ منا علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا، ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا، صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ ایک بار اور درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین وعلى آل سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین وآلہ دائما سرمدا۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد۔ قادری امنارے یا غوث اعظم می زنم، دمزہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ قادریم و چشتیم نارے یا مرشد می زنم، دمزہ شیخ شعیب الاولیاء و تاج الشریعہ و مفتی اعظم می زنم۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اگر عظمت نبی سے کوئی واسطہ نہیں ہے تو صلاۃ و صوم و حج سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ابھی دشت کربلا سے یہ حسین کہہ رہے تھے، میرا سر کٹا ہے لیکن میرا سر جھکا نہیں ہے۔ حضرات، کل کی رات میں ہم نے امام الاتقیاء سید الزہد امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا حیدر کرار کی پیدائش کا اختصار سے ذکر کیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ علی و فاطمہ کے نور عین تمامی عاشقوں کے دل کے چین حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ طیبہ راکعہ عابدہ زاہدہ ساجدہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کی ایک جھلک پیش کی تھی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج پھر ان کا تھوڑا سا ذکر کر کے ہمیں ذکر آقا حسن اور ذکر آقا حسین سماعت کرنا ہے، اور اس 10 عشرے کی تاریخ میں مکمل انشاءاللہ الرحمن ہم کو اور آپ کو سیرت امام حسین
و دیگر شہیدان کرب و بلا کی بہادری اور حق کے ساتھ رہ کر حق کے لیے کیا کیا کارنامہ انہوں نے کیا ہے اس کو سن کر پیغام بھی حاصل کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مابعد کرب و بلا یزیدیوں کا جو دردناک انجام ہوا وہ بھی انشاءاللہ سماعت کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ آئیے مزاج کو بنائیں، کل کی تقریر سے اپنی گفتگو کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں اور اپنے امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے صدقہ طلب کرتا ہوں کہ کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس کی حسین اور حسن پھول۔ پیارے علی شیر خدا مشکل کشا پیدا ہوئے اور آپ نے دنیا میں سب سے پہلے دیکھا تو نبیوں کے نبی کے نورانی چہرے کا دیدار کیا۔ یہ بات ہم نے اور آپ نے کل سے بات کی۔ علی شیر خدا مشکل کشا کی پرورش کیسے حسین انداز سے ہوئی وہ بھی آپ نے سماعت کیا کہ جناب ابو طالب کے گھر کئی بچے تھے، غربت کا حال تھا، مفلوق الحالی کے دور میں ابو طالب گزر رہے تھے، تو ہم سب کے پیغمبر نے علی شیر خدا مشکل کشا کو اپنے زیر سایہ رکھا اور ان کی پرورش کی۔ جو علی شیر خدا ہے وہ حرم کعبہ میں پیدا ہوئے، اور جو سیدہ فاطمہ ہیں وہ مصطفیٰ جان رحمت کی در دولت مصطفیٰ کے گھر میں پیدا ہوئی ہیں۔ وہ بھی لاجواب ہیں اور یہ بھی لاجواب ہیں۔ بچپن علی شیر خدا مشکل کشا کا ایسا ہے کہ آپ بچپن میں چلتے ہیں تو آپ کی زلفیں ہواؤں سے لہلا لہرا کر جب باتیں کرتی تھی تو عورتیں ایک دوسرے سے کہتی تھی ابو طالب کے نور نظر کو دیکھو، جس کے زلفوں کی لہروں میں چاند کی چمک نظر آ رہی ہے۔ بڑے حسین تھے پیارے علی شیر خدا، قد آپ کا درمیانی تھا، اور جہاں آپ کے تقوی طہارت اور پرہیزگاری اور آپ کے زہد کا چرچا نبی دو جہاں کے زیر سایہ رہ کر مکے کے گھر گھر میں ہو رہا تھا، وہی نبی دو جہاں کی پیاری شہزادی جنہیں حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کے آمد کے بعد میں بھی ان کی پارسائی کا چرچا شروع ہو گیا۔ کم سنی ہی میں سیدہ فاطمہ کی مثال عورتیں دیتی تھی، یہ کیسی شہزادی ہیں کہ ان کے نکاح میں جائیں گی، ان کے شکم سے کون آئے گا، جن کی ماں اتنی پاکیزہ ہے تو بیٹا کتنا پاکیزہ ہوگا، جن کی ماں اتنی اچھی سیرت والی ہے تو بچہ کتنے حسین سیرت والا ہوگا، جن کی ماں اس طرح خدا کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکا کر آنکھوں سے آنسو کو بہا کر رب کو مناتی ہے تو اس کا بیٹا کیسا حسین سجدہ کرے گا اور دنیا اس سجدے کی کیسی مثال پیش کرے گی۔ تاریخ یہ کہتی ہے آقا بطحا دونوں عالم کے سرکار ہجرت فرما کر کے مدینہ شریف آ جاتے ہیں تو بعد میں پیارے علی شیر خدا مشکل کشا بھی مدینہ طیبہ پہنچے، اور سرکار کے ایک جانثار صحابی جو حضرت سیدہ فاطمہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کو مکے سے لے کر مدینہ طیبہ پہنچ جاتے ہیں، عمر سیدہ فاطمہ کی بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ 15 سال کے حیات ظاہری میں حضرت سیدہ فاطمہ نے قدم کو رکھا۔ بڑی بڑی عورتیں رشک کرتی تھی شہزادی فاطمہ کے حسن اور ان کے جمال اور ان کی پارسائی کا چرچا سن کر کے، اور علی شیر خدا مشکل کشا کے حیات ظاہری کا 21 سالہ دور چل رہا ہے۔ جیسا کہ کل کی تاریخ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ 2 نبی کے صحابی جن میں ایک کا نام سیدنا ابو بکر صدیق اور دوسرے کا نام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ایک تیسرا نام حضرت سعد کا بھی آتا ہے۔ ان تینوں نے حضرت علی کو ابھارا اور ابھارنے کے بعد میں کہا نبی کی بارگاہ میں پہنچو اور نبی دو جہاں کی پیاری شہزادی سے نکاح کی فرمائش کرو کہ تمہارا رشتہ شہزادی فاطمہ کے ساتھ طے ہو جائے،
یہ مجاز بنایا ہے پیارے ابو بکر اور پیارے عمر اور حضرت سعد نے۔ بہت سارے لوگوں نے رشتے کو پیش کیا تھا، مگر سرکار یہ کہہ کر کے ڈال دیا کرتے تھے رب کے وحی کا انتظار مجھے ہے، رب کے حکم کا انتظار مجھے ہے۔ لیکن جب پیارے علی مشکل کشا پیارے ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت سعد کے کہنے پر تیار ہوئے اور جب تیار ہو کر کے گئے تو میرے آقا اس دن کسی اور کے گھر پہ تشریف فرما نہ تھے، بلکہ ام المومنین حضرت ام سلمہ کے گھر تشریف فرما تھے۔ دوپہر کی تمازت تھی، پیارے علی نے دروازے کی کنڈی کو کھٹکھٹائی تو حضرت ام سلمہ کہتی کون؟ من دق الباب، دروازے پر کون ہے جو آوازیں دے رہا ہے؟ نبی بتا ارشاد فرماتے ہیں اے ام سلمہ مت پوچھو دروازے پر کون ہے، جو آیا ہے وہ خدا کا بھی محبوب ہے اور خدا کے محبوب کا بھی محبوب ہے۔ آنے والا بڑی مراد لے کر کیا رہا ہے، آنے والا بڑی آرزو لے کر کیا رہا ہے۔ علی شیر خدا حجرے میں داخل ہوئے، درود کو پیش کیا ہے نبی کی بارگاہ میں، سلام پیش کرتے جا رہے ہیں، لب کھولتے ہیں مگر کھل نہیں پاتا ہے۔ مدینے والے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے علی تم جو کہنا چاہتے ہو ابھی تم میرے در تک نہیں پہنچے تھے، اللہ کا فرشتہ جبریل امین فرمانے محبت لے کر کے آیا ہے اور عرض کیا ہے یا رسول اللہ عرش اعظم پر علی و فاطمہ کے نکاح کو رب نے طے فرما دیا ہے، زمین پر آپ اس کا اعلان فرما دیجئے۔ چنانچہ نبی یہ دو جہاں کہتے ہیں جبریل نے کہا 70,000 فرشتوں کی جماعت تھی اور 70,000 فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، علی و فاطمہ کے نکاح کی تیاری عرش اعظم پر ہو رہی ہے۔ خطبہ دینے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا گیا تھا، عرش اعظم پر خطبہ حضرت آدم نے دیا ہے۔ اے مصطفیٰ زمین پر دیوانوں پر آپ اعلان کر دیجئے۔ نبی یہ دو جہاں علی سے بے کسا چارہ ساز درد مندہ نے علی سے کہا جاؤ نکاح کی تیاری کرو اور مدینہ طیبہ کے صحابیوں کو آواز دے دو سب مسجد کے اندر جمع ہو جائے۔ سارے لوگ جمع ہو گئے تو ہم سب کے آقا دونوں عالم کے سرکار مسجد کے اندر تشریف لاتے ہیں اور اس کے بعد میں کہتے ہیں اے علی جو تمنا تم لے کر کے آئے تھے انشاءاللہ وہ تمہاری تمنا پوری ہوگی، لیکن ٹھہرو ذرا رکو۔ پیارے علی خاموش ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میرے دل میں گھبراہٹ سی ہونے لگی، شاید کہیں ایسا تو نہیں نبی دو جہاں اس رشتے کو منع فرما دے، لیکن آقا کائنات اپنی امت کو پیغام دینا چاہتے ہیں۔ کیا نبی دو جہاں نے پیغام دیا؟ وہاں سے مصطفیٰ اٹھے حجرے فاطمہ میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد میں سیدہ فاطمہ سے نبی دو جہاں نے کہا اے بیٹی فاطمہ علی کے ساتھ تمہارا نکاح رب نے عرش اعظم پر طے فرما دیا ہے، زمین پر اس کا اعلان ہو رہا ہے، کیا یہ تمہیں منظور ہے؟ تو پیاری فاطمہ بولتی ابا حضور مجھے منظور ہے، مجاز ملا ہے، مصطفیٰ نے ذہن دے دیا ہے۔ اے اپنے قوم کی بیٹیوں کے رشتے کو طے کرنے والوں جب کبھی بھی رشتہ طے کرو تو جہاں تم اپنے مجاز کو دیکھتے ہو وہیں اپنی بیٹی کے مجاز کو بھی پرکھ لیا کرو، اپنی بیٹی کے مجاز کو بھی جان لیا کرو، اپنی بیٹی کے مجاز کو بھی سمجھ لیا کرو کہ آیا تمہاری وہ بیٹی اس رشتے سے خوش ہے یا نہیں ہے۔ نبی یہ دو جہاں صحابہ کے اندر موجود ہے اور موجود ہونے کے بعد میں کل ہم نے آپ کو نکاح کی تیاری کے تعلق سے ایک واقعہ پیش کیا تھا کہ نبی یہ دو جہاں نے علی سے کہا تھا علی نکاح کے لیے جو خرچے ہیں ان خرچے کی تیاری کیسے کرو گے؟ آپ نے کہا تھا ایک زرع میرے پاس ہے اس کو میں بیچوں گا، جس کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 480 درہم بھی خریدا تھا اور خریدنے کے بعد میں نبی دو جہاں کے داماد پیارے علی کو زرع تحفے کی شکل میں دے دی اور 480 درہم لے کر کے جب نبی کی بارگاہ میں پہنچے تو ہم سب کے آقا نے وہ پیسہ حضرت بلال کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا اے بلال جاؤ شادی کے سامان کو خرید کر کے لاؤ۔ تو بلال لاتے ہیں تو کیا لاتے ہیں؟ بیان کیا گیا کہ بلال لائے
تو چھہارا لاتے ہیں اور اس کے بعد میں لوگ کو لاتے ہیں، کچھ تبرکات مٹھائیاں لاتے ہیں، شہزادی فاطمہ کا کوئی کپڑا لاتے ہیں، لانے کے بعد میں مصطفیٰ کے حضور پیش کر دیا۔ انیس بے کسا سارے ساز دردمنداں صحابہ کے ہجوم میں موجود ہے، وہاں سے آگے بڑھے اور بیٹی فاطمہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ اے بیٹی فاطمہ، تیرا نکاح علی کے ساتھ ہونے والا ہے۔ نبی یہ دو جہاں یہ کہہ کر کے سر پیارے علی کے پاس آئے اور آنے کے بعد میں کہتے علی اپنے نکاح کا خطبہ خود دو، یہ پورے دنیا انسانیت میں ایک واحد زیادہ سی نظر آیا کرتی ہے جنہوں نے اپنے نکاح کا خطبہ خود ہی پڑھا تھا۔ اور پڑھایا کس نے ہے؟ انیس بے کسا نے پڑھایا ہے، طیبہ کے والی نے پڑھایا ہے، کعبے کے بدر الدجا نے پڑھایا ہے، شہر یار یرم نے پڑھایا ہے، دو بہار شفاعت نے پڑھایا ہے۔ علی شیر خدا کھڑے ہو گئے ہیں، خطبے نکاح دے رہے ہیں۔ اب ایجاب و قبول کی جب باری آتی ہے، انیس بے کسا وہاں سے آگے بڑھے، شہزادی فاطمہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ اے بیٹی، علی کے ساتھ تیرا نکاح ہو رہا ہے، 400 مسقال چاندی کے مہر کے متعین کیے ہیں۔ آج کے دور میں اگر 400 مسقال چاندی کے وزن کو دیکھا جائے تو 1 کلو 600 گرام چاندی ہوتا ہے۔ نبی دو جہاں نے کہا بیٹی دیکھ یہ مہر تجھے قبول ہے۔ شہزادی فاطمہ کہتی ہے ابا حضور ساری بیٹیوں کے نکاحوں میں یہی تو ہوتا ہے، دنیا کا مال مہر کی شکل میں ہوتا ہے، چاندی مہر کی شکل میں ہوتا ہے، دینار مہر کی شکل میں ہوتا ہے، زر مہر کی شکل میں ہوتا ہے۔ ابا حضور مجھے کچھ امتیاز چاہیے، کچھ فرق چاہیے، کچھ نمایاں کام چاہیے۔ چنانچہ نبی یہ دو دہا کہتے ہیں بیٹی چاہتی کیا ہو؟ چنانچہ سیدہ فاطمہ، طیبہ فاطمہ، راکعہ فاطمہ، زاہدہ فاطمہ کو صبح و شام سلام پیش کرو دیوانو، نکاح ہو رہا ہے۔ تو شہزادی فاطمہ کہتی ہے یہ تو دنیا کا مہر ہے آقا، اے میرے ابا حضور مجھے کچھ امتیاز چاہیے، فرق چاہیے، اور لڑکیوں سے جدا میرا مہر ہونا چاہیے۔ آقا کائنات کہتے ہیں بیٹی بول کہنا کیا چاہتی ہے؟ اللہ تیرے اوپر کرم فرمائے گا اور فضل کی برسات کو فرمائے گا۔ چنانچہ شہزادی فاطمہ کہتی ہے اے میرے ابا حضور میں نے آپ کی خلوت میں بارہا یہ سنا ہے آپ سجدے میں پیشانی کو رکھ کر کہتے ہیں رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ غار میں نے آپ کو روتے ہوئے دیکھا، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، آپ کہتے جا رہے ہیں رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ ہر ماحول میں امت کو یاد کرتے ہیں۔ اے میرے ابا حضور اگر میرے رب سے آج آپ کچھ دلانا چاہتے ہیں تو مجھے یہ دلا دیجئے کہ اپنی بیٹی کے مہر میں آپ کی گنہگار ایماندار کی امت کی مغفرت دے دیا جائے۔ اتنا کہنا ہوتا ہے اللہ کا فرشتہ جبریل امین ایک جنتی ریشمی کپڑا لے کر کے آتا ہے جس میں نور کی تحریر سے لکھی ہوتی ہے یہ عبارت میں نے فاطمہ کے مہر میں نبی دو جہاں کی گنہگار ایماندار امت کو رکھ دیا ہے، بخشش میں دے دیا ہے۔ شہزادی فاطمہ وہ جنتی ریشمی کپڑا چومتی ہے اور چومنے کے بعد میں سینے سے لگاتی ہے۔ علی شیر خدا مسجد کے اندر موجود ہے مگر اپنے ابا حضور سے کہتی ہے اے ابا حضور اگر آپ اجازت دے دیں تو میں ریشمی کپڑا کو سنبھال لوں۔ نبیوں نے کہا، دونوں عالم کے سرکار نے کہا، کائنات کے والی نے کہا، انیس بے کسا نے کہا، ہم سب کے آقا نے کہا بیٹی یہ تمہارے لیے پروانہ ہے، یہ تمہارے لیے رکا ہے، یہ تمہارے لیے ہی تو ہے، اگر چاہو سنبھال کر کے رکھو۔ تو شہزادی فاطمہ کہتی ہے میں نے رکھی اور رکھنے کے بعد میں وہاں جو عورتیں تھیں میں نے سب کے سامنے کہا جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے کفن کے اندر اس ریشمی کپڑے کو رکھ دینا، کیونکہ جب میدان محشر میں میرا جانا ہوگا تو رب کے حضور اپنے ابا حضور کی امت کی مغفرت کے لیے میں سجدہ نہیں پیش کروں گی بلکہ یہ جنتی ریشمی کپڑا پیش کر دوں گی۔ یہ شہزادی فاطمہ ہے۔ اللہ اللہ، چنانچہ ان کی عظمتوں کو دیکھو، شادی ہو رہی ہے، نکاح ہو رہا ہے، لیکن نبی کی امت سے کتنا پیار۔ جبھی تو بریلی کے تاجدار بولتے ہیں کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، ارے زہرا ہے کلی جس کی حسین اور حسن پھول۔ بے شک
سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح ہو گیا۔ علی شیر خدا نے ایجاب و قبول دونوں جانب سے ہو گیا۔ اب رخصتی کی باری آتی ہے۔ رخصتی کتنے حسین انداز سے ہوتی ہے اور کتنے پیار بھرے انداز سے ہوتی ہے۔ دعوت ولیمہ ہم بھی کرتے ہیں۔ آقائے کائنات نے پیاری شہزادی فاطمہ اور علی کے نکاح کے بعد میں ایک شب گزرا، دوسرے دن دعوت ولیمہ کا اعلان فرمایا۔ بیان فرماتے ہیں کہ وہ چھہارا جو بلال لائے تھے، حضرت بلال، اور وہ لوگ جو حضرت بلال لے کر کے آئے تھے، وہی دعوت ولیمہ کی شکل میں سامنے سرکار کے رکھا گیا۔ اتنے میں حضرت سعد کھڑے ہو گئے، عرض کرتے آقا نوجوانوں میں علی سے بہتر کوئی نوجوان نہیں، شہزادیوں میں شہزادی فاطمہ سے بہتر کوئی شہزادی نہیں، ان کا ولیمہ ایسے نہیں ہوگا، بڑے شان سے ہوگا۔ حضرت سعد کہتے آقا میرے گھر ایک میڈھا ہے، میں علی کے ولیمے میں میڈھا دے رہا ہوں۔ حضرت عثمان بھی کھڑے ہو گئے، میری طرف سے چاول۔ حضرت ابو بکر کھڑے ہو گئے، میری طرف سے یہ۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، میری جانب سے یہ۔ تو یہاں تک کہ اتنا زیادہ اہتمام کھانے کا ہوا کہ جب کھانا تیار ہو گیا اور کھانا نکالنے کی باری آئی تو آقا بیان فرماتے ہیں اہل مدینہ کے سارے لوگوں کو دعوت دے دو، کیونکہ آج میری بیٹی فاطمہ زہرا کا ولیمہ ہے، سب کو دعوت دے دو۔ تو علی شیر خدا کے دل میں خیال آیا کہ کھانا اتنے سارے لوگ کھانے والے آئیں گے، کم نہ پڑ جائے۔ تو سرکار مسکرا کر کے کہتے علی آنے دو، علی آنے دو، علی کھانے دو، علی آنے دو۔ برتن کے پاس کون جائے گا، اس دیگ کے اندر سے کھانا کون نکالے گا؟ تو سرکار خود آگے بڑھے اور اپنے دستے مقدس سے اس دیگ کے اندر سے کھانا نکال کر اپنے صحابہ کی جانب بہانے لگے اور ارشاد فرمانے لگے جتنے بھی آئے کھاتے گئے، کھانا کم نہ ہوگا، کیونکہ ہاتھ لگا ہے تو اس کا ہاتھ لگا ہے جس کی شان محبت میں میرے امام بریلی شریف سے بولتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ نبی یہ دو جہاں کھلا رہے ہیں، سارے لوگ کھاتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ارے جب رخصتی ہوئی ہے پیاری شہزادی فاطمہ کی تو تاریخ یہ کہتی ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ انتقال کا وقت جب قریب آیا تو ان کے آنکھوں میں آنسو تھے۔ نبی دو جہاں نے پیاری خدیجہ سے کہا تھا اے خدیجہ رو کیوں رہی ہو؟ عرض کرتی ہے میں نے اپنی تینوں بیٹیوں کی شادی اپنے نظر کے سامنے کی، شایان شان جہیز دیا، مال دیا، سب کچھ کیا، مگر میری بیٹی فاطمہ چھوٹی ہے، اب میرا دنیا سے جانا ہو رہا ہے۔ اے میرے شوہر نامدار، اپنی بیٹی میری نور نظر شہزادی فاطمہ کی شادی کو بھی دھوم دھام سے کرنا۔ ان کی رخصتی جب ہو تو کبھی ایسا نہ ہو کہ اس خدیجہ کا یاد آ جائے، اپنی ازواج میں سے کسی ایک زوجہ مکرمہ کو ایسا چن لینا جو خدیجہ کا پیار ان کو دے دے اور یہ بتا دے کہ خدیجہ قبر میں تو سو رہی ہے مگر خدیجہ کی ممتا اس کے سینے میں جاگ رہی ہے۔ تو نبی دو جہاں نے اس کام کے لیے دو زوجہ مکرمہ کو چنا۔ ویسے سرکار کی ساری ازواج حضرت سیدہ فاطمہ سے محبت اور پیار کرتی تھیں، لیکن ہم سب کے نبی نے دو زوجہ مکرمہ کا انتخاب کیا۔ ایک کا نام ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے اور دوسری کا نام ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ دونوں کو چنا، دونوں نے شہزادی فاطمہ کو تیار کیا، کپڑے پہنائے، بالوں کو باندھا اور گھر سے جب نکلنے کی باری ہوتی ہے
اس سے پہلے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت علی کے اس حجرے میں جاتی ہیں جو چھوٹا سا روم تھا، اس کو مدینہ طیبہ کے ایک علاقے کی بہت پاکیزہ مٹی کو منگوا کر اس کو بھگاتی ہے، بھگانے کے بعد میں فرش کو لیپتی ہے، اس کی صفائی کرتی ہے، اور صفائی کرنے کے بعد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک جگہ ایک مشکیزہ لٹکا دیا، اور لٹکانے کے بعد میں کھجور کی چھال والی ایک چٹائی بچھا دی، اور بچھانے کے بعد میں کہتی ہیں یہاں میری بیٹی فاطمہ بیٹھے گی، یہاں میری بیٹی فاطمہ نماز پڑھے گی، یہاں میری بیٹی فاطمہ آرام کرے گی، یہاں میری بیٹی فاطمہ کا مشکیزہ ہوگا، یہاں علی ہوں گے۔ ایسے ایسے انداز سے مکان کو سنوارا انہوں نے تیار کیا، اور سرکار کے حجرے مقدسہ سے لے کر سیدہ فاطمہ کے مکان کے مابین کتنی دوری تھی؟ علماء بیان فرماتے ہیں کہ 17 مکان کے دوری پر حضرت علی کا مکان تھا، یعنی سرکار کا مکان جہاں تھا، حجرہ شریف جو تھا، وہاں سے لے کر حضرت علی کے اس حجرے تک درمیان میں 17 مکان پائے جا رہے تھے۔ تو نبی دو جہاں نے جب شہزادی فاطمہ کو رخصت کیا تو دعا پڑھا، پانی پہ دم کیا، کچھ پانی علی کو پلایا، کچھ پانی شہزادی فاطمہ کو پلایا، اور دونوں کو سینے کی جانب چھینٹا مارا، اور جب یہ دونوں گھر کے اندر پہنچی تو آقائے دو جہاں صبح پہنچے، سلام پیش کیا، شہزادی فاطمہ نے ابا حضور کے آنے پر کھڑے ہو کر کے استقبال کیا، سرکار آ رہے ہیں، اور آنے کے بعد میں اپنے حجرے میں تشریف فرما ہوتے ہیں، یار غار مصطفیٰ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ ایسے موقع پر سرکار کہتے ہیں کاش میری بیٹی میرے حجرے کے پاس آ جاتی تو بڑا اچھا ہوتا۔ اتنا سننا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاز کو سمجھ لیا کہ سرکار کو یہ دوری بھی پسند نہیں ہے، 17 مکان کی دوری بھی پسند نہیں ہے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے حضرت ابو بکر سے کہا کہ کسی طرح ان سے بات کرو کہ شہزادی فاطمہ کا مکان وہ لے لے اور اپنا مکان شہزادی فاطمہ کو دے دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یہ بات کی، تو حضرت نعمان کہتے کہ یہ مکان میں نے اپنے لیے خاص کیا تھا کہ سرکار کے میں پڑوس میں رہوں گا، سرکار کے قرب میں رہوں گا، سرکار کی صحبت میں رہوں گا، جب چاہوں گا حضور کا دیدار کروں گا، جب چاہوں گا حضور سے بات کروں گا۔ مگر سرکار نے اپنی شہزادی کے لیے اس بات کا اظہار کیا ہے تو نعمان یہ مکان علی کو تحفے میں دے رہا ہے، اور جب تحفے میں دے رہا ہے تو ابو بکر جا کر کے علی سے کہہ دو سارے سامان کو لے کر سیدہ فاطمہ کے ساتھ میرے گھر میں آ جائے، مکان بھی انہی کا ہے، میرے گھر کا سارا سامان بھی انہی کا ہے۔ تو پیارے علی شیر خدا مشکل کشا ایسے جگہ آتے ہیں جہاں نبی پاک صاحب اولاد کا نورانی مکان ایک دیوار بیچ میں تھی، تو میرے آقا دونوں عالم کے سرکار نے علی سے کہا اے علی یہ بیچ میں دیوار جو ہے اس دیوار کے اندر سوراخ کر دو تاکہ جب چاہو میں اپنی بیٹی فاطمہ کو دیکھتا رہوں۔ تو پیارے علی کہتے ہیں آقا جب جب آپ کی نظر فاطمہ زہرا پر پڑتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رتبے کو بلند کیا کرتا ہے۔ میرے آقا سیدہ فاطمہ کو دیکھ کر کے ان کی شان کو بڑھا رہے تھے اور دنیا والوں کو بتا رہے تھے مصطفیٰ فاطمہ کو اس
اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیدہ فاطمہ ماں بہت کمال والی ہے. اللہ نے پوری دنیا میں بہت ساری اپنی بندیوں کو پیدا فرمایا، حضرت حوا سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر صبح قیامت تک ساری عورتوں کی تاریخ پڑھ لو. کچھ خصوصیت ایسی ہے جو خصوصیت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی، کسی عورت کے حصے میں نہیں آئی. جیسے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی ناپاکی کا خون نہیں آیا. عورت بالغ ہو جاتی ہے تو حیض کا خون آتا ہے، ماہواری کا خون آتا ہے، اور جب بچہ عورت دیتی ہے، پیدا کرتی ہے، تو نفاس کا خون آتا ہے، چاہے 1 لمحے کے لیے آئے چاہے 40 دن کے لیے آئے، یہ خون آتا ہے. مگر اللہ کی بندی شہزادی فاطمہ راقیہ، زاہدہ، عابدہ، ساجدہ، پورے دنیا انسانیت میں تنو تنہا ایک ایسی عورت ہے کہ پوری زندگی میں کبھی بھی حیض کا خون نہ آیا، نفاس کا خون نہیں آیا، کبھی ناپاک نہیں ہوئی. اسی وجہ سے کبھی ان کی نماز بھی نہیں چھوٹی، اور اتنی اللہ کی طیبہ طاہرہ بندی تھی کہ کچھ بھی کبھی ایسا خون نہیں آیا. جب سنیوں نے اس کو عام کیا، حدیث کے الفاظ امریکہ میں پہنچے، چین میں پہنچے، جاپان میں پہنچے، انڈونیشیا میں پہنچے، تو سائنس کے لوگوں نے کہا عناصر اربعہ سے عورت بنتی ہے، آدمی بنتا ہے، جس کے اندر 4 صفتیں پائی جائیں گی، وہ ساری صفتیں اس کے اندر ہوگی. تو عورت اگر بالغ ہوگی تو ناپاکی کا خون آئے گا، بچہ جنے گی تو ناپاکی کا خون آئے گا. سب لوگ تحقیق کرتے رہے، حیران دنیا تھی کہ آخر شہزادی فاطمہ کو خون کیوں نہیں آیا. سب لوگ پریشان. تو بریلی کا ایک امام تھا جسے امام اہل سنت کہتے ہیں، امام عشق و محبت کہتے ہیں، کنز کرامت کہتے ہیں، شیخ الاسلام اور مسلمین کہتے ہیں، رفیع الدرجت کہتے ہیں، سنیت کی شان کہتے ہیں، محبت کی پہچان کہتے ہیں، حق کے ترجمان کہتے ہیں، امام احمد رضا سیدی اعلیٰ حضرت خان کہتے ہیں. جب دنیا پریشان ہونے لگی تو میرا امام جواب دیتا ہے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو جس سے پیدا ہوتا ہے اس کے جسم سے وہی آتا ہے. دنیا کی ساری عورتیں خون سے پیدا ہوئی ہیں، اس وجہ سے ان کے جسم سے خون آتا ہے. شہزادی فاطمہ نور سے پیدا ہوئی ہیں، اس وجہ سے ان کے جسم سے نور آتا ہے. ایک نور کا نام حسن بنتا ہے اور دوسرے نور کا نام حسین بنتا ہے. جبھی تو میرے امام آقا اعلیٰ حضرت کے کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. ماشاءاللہ سرکار تاج الشریعہ کا فیضان جاری ہے، انشاءاللہ جاری رہے گا. ہم لوگ 10 دن تک سنیں، بیدار رہ کر سنیں اور ہر جہاد جانب سے سنیں. انشاءاللہ تعالی بہت اہم گوشے آئیں گے. ایک نور کھلا حسن کی شکل میں اور دوسرا نور کھلا حسین کی شکل میں. کیسے امام حسن پیدا ہوئے اور کیسے امام حسین پیدا ہوئے، انشاءاللہ تعالی کل آپ کے نظر کے سامنے بات ہوگی. وقت پورا ہوا، بات بہت باقی ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصطفیٰ جان رحمت بلا کو سلام، شمع بزم ہدایت بلا کو سلام. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا جا
گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز شاد پہ لاکھوں سلام کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام اس خدمت کے قدسی کا ہے ہر رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے ہر رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک نور من نور اللہ الصلاة والسلام علیک یا